اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی، واخبتوا الی ربہم، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ دیکھیں، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس پر عاجزی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی نمازی ہے تو نمازی اپنے لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کہ ایک آدمی نمازی ہے اور وہ بے نمازی کے سامنے جا کے تکبر کرے، اوے تم تو نماز پڑھتے نہیں ہو، میں دیکھو کیسا نمازی۔ تو دینداری اپنے لیے ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کرنے کے بعد وہ اخبتوا الی ربہم، اخبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری کرے اللہ کی بارگاہ، جھکا رہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ جس طرح سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھتے ہیں، وہاں مومنوں کی کوالٹی بیان کی اللہ نے، وعباد الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، وہ جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، ان سے بحث نہیں کرتے، قالوا سلاما، بس سلام دعا رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں ان کے پروردگار کی بارگاہ کے اندر کبھی سجدوں میں گزرتی ہیں اور کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ ان عبادتوں کے باوجود بھی عاجزی کا ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ کہتے ہیں الہی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، ان عذابها کان غراما، اور وہ عذاب جو ہے وہ بہت ذلت آمیز عذاب ہے۔ یعنی عبادت کرنے پر انہیں ناز نہیں ہوتا کہ ہم جنتی ہو گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کیجیے لیکن عاجزی، انکساری رکھیے۔ یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کی اللہ کی بارگاہ میں، اولئک اصحاب الجنہ، جنہوں نے یہ کام کیے تین، وہی اصحاب جنت ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کیا مثال ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا مثل الفریقین عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، افما کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو۔ بینہ کسے کہتے ہیں؟ اس آیت میں بینہ سے مراد ہے روشن دلیل، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا۔ قرآن، وحی، انبیاء کا آنا یہ تو اس کی دلیل ہے، یعنی قرآن یا اللہ کی کتابیں اور انبیاء نہ بھی آئیں بالفرض، تو انسان کے وجود میں اللہ نے جو اس کی فطرت رکھی ہے، اس کی وہ فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو کا بچہ ہو، چاہے عیسائی کا، چاہے یہودی کا، ہر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا، یعنی اسی دین پر پیدا کیا ہے جو رب کی طرف سے عطا کردہ دین ہے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ہندو کا بچہ ہو، کافر کا بچہ ہو، عیسائی یہودی کا بچہ ہو اور نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائے تو ان کے بچے بھی جنتی ہیں، کیونکہ جب وہ بالغ ہوں گے تو ان پر احکام جو ہے وہ لازم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ آدمی اپنی فیملی کے مطابق اپنے دین کو چینج کر لیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک فطرت سلیمہ پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد پیچھے پیچھے آلریڈی اس کے انر کے اندر، اس کے اندر ایک وجود میں فطرت پہلے سے موجود تھی، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس کی تائید میں دلیل کے طور پر قرآن، شاہد سے مراد یہاں پر گواہ ہے، اور گواہ سے مراد رسول اللہ بھی ہیں، گواہ سے مراد قرآن بھی ہے۔
اور پہلے سے اندر اس میں توحید کی باتیں موجود تھیں، اور اب جو ہے وہ قرآن آ گیا اور حضور آ گئے، اور حضور نے آ کر اللہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس قرآن کے آنے سے پہلے ایک کتاب موسیٰ ہے جو کہ توریت ہے، اماما و رحمہ، اور وہ توریت کیا ہے؟ امام بھی ہے، و رحمہ اور رحمت بھی ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی کہ آلریڈی پہلے سے ہی فطرت کے اندر توحید موجود تھی۔ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ نے آ کر اور قرآن نے آ کر اس کی تصدیق کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے ہیں جو کہ امام و رحمت ہیں۔ جو یہ تین چیزوں کا کمبینیشن اپنے اندر پالے گا، اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب، احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، فرقوں کو۔ لیکن ان تینوں چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، فالنار موعدہ، تو اس کے لیے پھر آگ کے عذاب کا وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے، اللہ کی طرف سے یہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس میں تو شک میں نہ پڑ کہ اگر کسی نے اس کو مانا تو اس کا کیا ہوگا اور جس نے نہیں مانا تو اس کا کیا ہوگا، شک نہ کرو۔ انہ الحق من ربک، یہ قرآن، یہ نبی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ ممن افترا، جو جھوٹا بہتان باندھے اللہ پر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی اللہ کا شریک بنا لے، کوئی کہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہے کہ یہ اللہ کی فیملی ہے، کوئی کہے کہ اللہ کے یہ ساتھ اس کے پارٹنرز ہیں، ایسوسیٹس ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ومن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو جھوٹا بہتان باندھے اللہ پر۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ تمام لوگ کل بروز قیامت جو جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اشہاد شاہد کی جمع ہے، گواہ، اور گواہ کہیں گے ان جھوٹوں کے بارے میں۔ گواہ سے مراد کون ہے؟ انبیاء۔ کل بروز قیامت انبیاء کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تم نے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو انبیاء اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اور گواہ کون ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ جانتے تم کیا کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، وہ جو گواہ ہیں کرامن کاتبین، ان جھوٹوں کے بارے میں کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ ہے وہ جھوٹے جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ اللہ کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ان پر لعنت کا سبب کیا ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ لعنت کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خود بھی دین سے رکے ہوئے تھے، خود بھی اسلام کو نہیں لاتے تھے، لیکن الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اور ویبغونها عوجا، وہ تلاش کرتے تھے دین میں ایسی باتیں جس کی باعث لوگوں کو دین کے معاملے میں شک میں مبتلا کیا جائے۔ عوجا کہتے ہیں عربی کے اندر ٹیڑھا کرنے کو، ویبغونہا تلاش کرنا، ویبغونہا عوجا، اور وہ دین کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کے دماغ میں ایسی باتیں پیدا کر دی جائیں کہ لوگ اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ان کا ذہن ہی نہیں تھا کہ ایک دن قیامت ہونی ہے، ان سب باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا میں اتنے طاقتور ہیں، جیسے آج کافر بہت طاقتور ہے دنیا میں، تو یہ اللہ کیا مجبور ہے انہیں عذاب نہیں دے سکتا، انہیں پکڑ نہیں سکتا؟ اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہماری مہلت ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اور یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یضاعف لہم العذاب، فرمایا کہ ان کو یضاعف کا معنی ہوتا ہے دگنا، ان کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ انہیں حق سننے کی استطاعت تھی اور نہ انہیں حق دیکھنے کی استطاعت تھی۔
عذاب دگنا کیوں دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ پیچھے قرآن میں ہم پڑھ کے آئے کہ جو جتنا عمل کرے گا اللہ اس کے برابر ہی اس کو جزا و سزا دے گا، لیکن یہاں 2 گنا عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے غلطی ایک کی ہے اور عذاب 2 گنا مل رہا ہے، تو کیا یہ انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ مفسرین نے اس پر لکھا ہے، انہوں نے کہا 2 گنا عذاب اس لیے کہ اس کی غلطی بڑی ہے۔ ایک غلطی ہے کہ وہ خود مجرم ہے، خود دین سے دور ہے، خود راہ ہدایت پر نہیں آتا۔ دوسری چیز جو اس کی چیز بیان ہوئی ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، خود بھی نہیں آتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ تو جرم پھر ایک نہیں ہوا نا، 2 جرم ہو گئے کہ خود بھی نہیں آ رہا ہے اور دین کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ تو یہ ایسا آدمی جو ہوگا اس کو پر اللہ 2 عذاب اس پر مسلط فرمائے گا۔ فرمایا اولئک الذین خسروا، ان 2-3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو مشرکین تھے ان کے 14 برائیوں کو بیان کیا ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا ہی نقصان کیا ہے۔ اللہ کا اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، توحید کو نہیں مانتا، حضور پر ایمان نہیں لاتا، حضور کا یہ اللہ کا کیا نقصان کرتا ہے؟ بھئی عذاب نہیں لاؤ گے، آخرت تو ہے نا، یہ دنیا تو فانی ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا ہی نقصان کیا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، ضل مانے گم ہو جانا، غائب ہو جانا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ افطرا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اس سے مراد کیا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس طرح کی آیت جب آئی تھی آپ کے سامنے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بت ہیں یہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے اور قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اب قیامت کے دن یہ ان کے آسرے پر ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ ان بتوں کو سامنے کرے گا۔ تو آپ سورہ یونس میں پڑھ کے آئیں کہ بت کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہمیں پوچھتے رہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا انہیں کہ ہمیں پوچھو، اور یہ بت ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ تو جو چیزیں جن پر انہوں نے دنیا میں آسرا و تکیہ لگایا تھا وہ چیزیں ساری گم ہو جائیں گی قیامت کے دن ان سے۔ اللہ کہہ رہا لا جرم، لا جرم کا معنی کوئی شک نہیں، یقیناً، لا جرم انہم فی الآخرہ، اور کوئی شک نہیں یقیناً بے شک آخرت میں ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی ہیں۔ اچھا کہیں آتا ہے خاسرون اور کہیں آتا ہے اخسرون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خاسرون کا مطلب بھی وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے، لیکن جب خاسرون کی جہاں اخسرون آتا ہے تو اخسرون کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ تو وہ لوگ جو خود بھی دین پر نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی دین سے روکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے۔ اب سیکنڈ لاسٹ آیت ہے آج کے درس کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم۔ اب یہ تو جہنمیوں کا اور مشرکین کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کی عادت ہے قرآن میں، آپ اس کے اندر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں منافقین کا اور جہاں مشرکین کا اور ان کے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو جیسے ہی ان کے عذاب کا ذکر ختم ہوتا ہے وہاں پھر ایمان والوں کے لیے بشارت بھی دیتا ہے، تاکہ نافرمانوں کو تنبیہ ہو جائے اور جو آلریڈی دین پر ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کو اپریشیٹ کر دیا جائے۔ تو اب یہ مجرموں کی بات کرنے کے بعد پھر یہاں پر 2 آیتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو اپریشیٹ کیا ہے، کس طرح ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ دیکھیں ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس پر عاجزی ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی نمازی ہے تو نمازی اپنے لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کہ ایک آدمی نمازی ہے اور وہ بے نمازی کے سامنے جا کے تکبر کرے، اوے تم تو نماز پڑھتے نہیں ہو، میں دیکھو کیسا نمازی۔ تو دینداری اپنے لیے ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کرنے کے بعد وہ اخبتوا الی ربہم، اخبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری کرے اللہ کی بارگاہ، جھکا رہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ جس طرح سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہاں مومنوں کی کوالٹی بیان کی اللہ نے، وعباد الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، وہ جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، ان سے بحث نہیں کرتے، قالوا سلاما، بس سلام دعا رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں ان کے پروردگار کی بارگاہ کے اندر کبھی سجدوں میں گزرتی ہیں
اور کبھی قیام میں گزرتی ہیں. ان عبادتوں کے باوجود بھی عاجزی کا ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ کہتے ہیں الہی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. ان عذابها کان غراما، اور وہ عذاب جو ہے وہ بہت ذلت آمیز عذاب ہے. یعنی عبادت کرنے پر انہیں ناز نہیں ہوتا کہ ہم جنتی ہو گئے. تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کیجیے لیکن عاجزی انکساری رکھیے. یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کی اللہ کی بارگاہ میں. اولئک اصحاب الجنہ، جنہوں نے یہ کام کیے تین، وہی اصحاب جنت ہیں، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کیا مثال ہے، سبحان اللہ. فرمایا مثل الفریقین، مسلمانوں کی اور کافروں کے دونوں گروپس کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال بالکل ایسی ہے، کالاعمی والاصم. جو کافر ہے وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. اعمی مانے بہرا، اور اصمی مانے، اعمی کا مانے اندھا، اور اصمی کا معنی جو ہے وہ بہرا ہے. فرمایا کہ جو کافر ہے کیونکہ اس کو حق نظر نہیں آ رہا تو وہ اندھا ہے، کافر کو حق سنائی نہیں دے رہا تو وہ بہرا ہے. والبصیر والسمیع، اور اللہ فرما رہا ہے جو مومن ہے وہ کیا ہے؟ سمیع، حق کو سننے والا بھی ہے، والبصیر، حق کو دیکھنے والا بھی ہے. هل یستویان مثلا، تو کیا مومن جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور جو کافر جو بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ان تمام آیتوں سے؟ اور اس طرح ہمارے 12ویں سپارے کے 2 رکوع بحمداللہ مکمل ہوئے، اور سورہ ہود کا یہ 2nd رکوع ہے. سورہ ہود کے ابتدا میں یہ 2 رکوع جو گزرے ہیں، ان 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان کیا ہے، اللہ نے آخرت کے کانسیپٹ کو بیان کیا ہے. اور کل سے جو 3را رکوع شروع ہوگا کل کے درس میں، وہاں سے جناب نوح علیہ السلام کا ڈیٹیلڈ ذکر ہے، جس کو ہم کل انشاءاللہ شروع کریں گے. اور یہاں یہ 2 رکوع کے اندر اپنی پوری توحید اور رسالت کو اللہ نے بیان فرما دیا. انشاءاللہ کمنگ سیٹرڈے یاد رکھیے گا انشاءاللہ ناشتہ ہے، 11ویں سپارے کے شکرانے کے طور پر دعا ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے. تو آپ تمام احباب اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیے. فجر 6:30 بجے ہے، اس کے بعد درس ہوگا، اس کے بعد اشراق چاشت پڑھیں گے، اور پھر آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ ناشتہ کریں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، ونجنا من النار بالقرآن العظیم. اللہم آنس وحشتی فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا منه ما نسینا، وعلمنا منه ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا يا رب العالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل لنا موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين زادهم الله شرفا وتعظيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि